ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جو کہ امیر جماعت اسلامی پنجاب ہیں وہ موجود ہیں. ان سے ہمارے خاص مقصد کے لیے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر یہ سرائیکی صوبے کی جو بات شروع ہوئی ہے ان کا تعلق اگرچہ اس علاقے سے اگر جماعت اس طرح کی سیاست نہیں کرتی لیکن سمجھنے میں شاید آسانی رہے گی اور کچھ کوئٹہ اور دوسرے معاملات پہ بھی جب ان سے گفتگو کرنی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا جی وزیر اعظم صاحب آج کل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سیاسی جماعت اس وقت وہی صورتحال 70 میں جب بہاولپور کی تحریک چل رہی تھی اور کوئی لگ رہا تھا کہ کوئی سیاست شاید اسی کے گرد گھوم رہی ہے، پھر اتنے سال کوئی بولا نہیں. اب لگتا ہے کہ کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا اور کھل کر حمایت بھی نہیں شاید کوئی کرنا چاہتا کچھ لوگوں سے. اور کیا سیاست کیا ہے جی؟ اصل میں جی یہ لوگوں کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے اور لوگ کو راستہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، تو ان کے ان جذبات کو کسی طرف رخ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شروع کی جاتی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخراجات اور سپینڈنگز اور ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں ماضی کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر اس کا فلو بہت کم رہا ہے. آج ساری کی ساری جو ہیں وہ ملتان میں ہو رہی ہیں، جنوبی پنجاب باقی تو ویسے کا ویسا بیٹھا ہوا ہے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اب اس میں یہ جو ایشو کریٹ کیا گیا نا جی سرائیکی صوبے کا، یہ اس لیے کہ اب جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی اور خود جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، یعنی بالکل صفر ہے. اور کرپشن کے اندر ماشاءاللہ ان کی کارکردگی کافی قابل تحسین ہے اور پورے کا پوری فیملی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے. تو اس ایشو کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم جنوبی پنجاب یا یہ سرائیکی صوبے کا معاملہ اٹھا کے تو ہم جو ہے وہ یہاں الیکشن کے اندر کوئی کارکردگی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اس میں جنوبی پنجاب کے اندر اس وقت دو کرنٹس چل رہی ہیں. ایک تو یہ سرائیکی صوبے والی بات ہو رہی ہے اور دوسرا بہاولپور پہلے ریاست رہا پھر شامل ہو گیا پاکستان کے اندر. نواب صادق عباسی صاحب نے پاکستان کے اندر اس کو ضم کر دیا اور ایک صوبے کا ڈائلاگ ہوا اور سمجھوتا ہوا کہ یہ صوبہ ہوگا. اس میں الیکشن ہوئے اور 49 رکنی جو ہے کہ اسمبلی بنی، وزیر اعلیٰ بنا اور یہ فنکشن کرتے رہے. تان کے پھر 1 یونٹ بنا تو اس کو ضم کر دیا. جب یحییٰ خان نے توڑا تو یہ زیادتی کی کہ بہاولپور صوبے کو بحال نہیں کیا گیا. اس وقت سے یہ وہاں پہ بوائل کر رہا ہے معاملہ اور جنوین ایک مطالبہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقیوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور بہاولپور کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا صوبہ بحال ہو. وہ اس سرائیکی صوبے کی بنائے جانے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کا بھی اس پہ کلیئر سٹانس ہے. جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے اس کے اوپر غور کیا ہے، صوبائی شوراؤں نے غور کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جو نئے صوبے بنائے جانے کا عمل ہے اس کو غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر دستوری نہیں کہنا چاہیے. ہندوستان میں نئے صوبے بنے ہیں، افغانستان کے اندر بہت سارے صوبے جو ہیں ماضی کے اندر بنائے گئے تھے. تو یہ مسائل کے حل کے لیے یہ چیزیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں اور ہونی چاہیے اس حوالے سے. اور اس میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جی وہ جس طرح ہمارے ہاں اب روایت ہے، جس طرح مرکز کے اندر حکومت اب ختم ہونے والی ہے، نئے نئے وزیر بنا رہے ہیں اور 60 70 صوبائی وزیر ہیں نوازنے کے لیے. آپ اس کا ہیڈ چھوٹا رکھ کے معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو کٹ شارٹ یہ کرتا ہوں کہ بہاولپور والے تو بہاولپور صوبے کی بحالی کی بات کرتے ہیں. میں خود بہاولپور کی صوبائی بحالی کی جو کور کمیٹی ہے اس کا سیکرٹری جنرل ہوں اور میں اس کو ایڈووکیٹ کرتا ہوں. لیکن جماعت اسلامی جو ہے باقی جو کرنٹس چل رہی ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم یہ گیلانی صاحب سے وہ خاص طور پہ آپ کیوں زور دے رہے ہیں جی؟ وہ بہت آپ نے صرف چھپانے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے؟ بالکل، یہ مطلب یہ ہے کہ جو مسائل لوگوں کے حل نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے ایشوز کریٹ کر کے لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف لگانے کی یہ پالیسی ہے. اور یہ حکومت تو ماشاءاللہ بحران پیدا کرنے میں ماسٹر ہے اور بحران پیدا کرتی ہے اور پھر اس میں جو چیزیں جو ہیں الجھ جاتی ہیں اور بیسک مسائل عوام کے ہیں وہ اسی طرح ہیں. اب دیکھیں نا، لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور اس لیے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے پوری طرح. اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھڑی کرتے ہیں. اسی طرح کرپشن کو دیکھ لیں، مطلب 1000 ارب روپے کی کرپشن جو ہے اسٹیٹ بینک کہتا ہے اس ملک کے اندر ہوتی ہے. اور اب تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ادارے اسی کام کے اندر ٹاپ ٹو باٹم لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو طیارہ حادثے کی کیس آپ بات کر رہے تھے آج کل 2-3 روز سے، ظاہر ہے بہت افسوسناک حادثہ ہے.
پوری قوم سوگوار ہے. جماعت اسلامی نے بھی بڑی بھرپور اس کے اوپر تعزیت کی ہے اور پکڑ بھی کی ہے اس حوالے سے کہ یہ ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری گورننس ہوتی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو بھی اب فیصلے کرنے چاہیے درست طریقے سے کہ جس طرح روا روی کے اندر ووٹنگ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ان کو سمجھ بوجھ پیدا کرنی چاہیے کہ یہ اچانک نہیں چیزیں ہوتی ہیں کہ اچانک ہو گئی ہیں. یہ جو اوپر سے کرپٹ اور پور گورننس ہے وہ پورے کو ملک کو متاثر کرتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ یعنی سول ایویشن اتھارٹی بہت اچھا کام کر رہا ہو اور پی آئی اے ڈوبا ہوا ہو, ریلوے اچھا کام کر رہا ہو, اسٹیل مل ڈوبی ہو. یہ قوم پوری کی پوری اوپر اٹھتی ہے. طیارے پہ بات کر رہے ہیں, امن ایئر مارشل صاحب ہیں انور محمود صاحب, پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جاتے ہیں, ان کو ہم نے لائن پہ لیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کیسے چل رہا ہے.